اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، بھائیوں، مسلمان بھائیوں، ہم وطنوں، میرا بنیادی طور پر ایک تعلق ایک ریسرچر کے طبقے سے ہے۔ میں اللہ کے فضل سے جب کوئی بات کرتا ہوں ذمہ داری سے کرتا ہوں، تحقیق کر کے کرتا ہوں۔ پہلے سے میں تولتا ہوں، تولنے کے بعد پھر میں بولتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں بغیر تولے بات کر دیتا ہوں، بغیر تحقیق کیے بات کر دیتا ہوں۔ اس طرح اگر انسان بغیر تحقیق کیے بات کرے یا اس قسم کی ایک ہوائی بات کر دے، جسے کہتے ہیں اس کو وجود بنا ہوائی بات کر دے، اس طرح انسان کا یہ کند ہے، یہ گھٹتا ہے، یہ بڑھتا نہیں ہے، اور ان لوگوں میں بھی نشانہ تنقید بنتا ہے، تضحیق کا نشانہ بنتا ہے، تمسخر کا نشانہ بنتا ہے۔ تو مجھے ان سب چیزوں کا ادراک ہے، شعور ہے، اللہ کے فضل سے مجھے ان باتوں کا پتہ ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، میں جمہوریت کے بارے میں بھی بہت سی باتیں سوچتا رہتا ہوں۔ کیا ہمارے ملک میں یہ جمہوریت ہے، کیا یہ عین اسلام ہے یا اسلام سے متصادم ہے؟ میرے دوستوں، بھائیوں، میں نے ایک چیز کا یہ بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے کہ اگر یہ جمہوری نظام جو کہ آج کا ہمارے ملک میں راج ہے، یہ اگر خدا نخواستہ دور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جمہوریت کا دور ہوتا، اس وقت صحابہ کرام کے ووٹ کی ان کو وہ ایک عام شہری تھا، ایک جو سب ایک مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، سب کو ایک ایک ووٹ کا حق حاصل ہوتا۔ وہ صحابہ کرام کو بھی ایک ایک ووٹ کا حق حاصل ہوتا۔ وہ سب کو یہ برابر ایک لائن میں آج چیز کھڑی جانی تھی۔ کسی کے علم کی، کسی کے مرتبے کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہنے تھی، جس میں انسان کو صرف گنا جانا تھا اور تولا نہیں جانا تھا۔ تو یہ جمہوریت وہ چیز ہے جو کہ ایک صحیح نہیں ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا ملک، اس میں جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں 18 سال سے لے کر 90 سال تک کے شہری کو، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، اس کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، اسے رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سے 18 سال سے عمر ہے، اب میں اس وقت تقریباً 52 سال میں آ چکا ہوں، میری عمر اس وقت 52 سال ہے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ انسان میں شعور کب آتا ہے۔ شعور کو اتنی جلدی نہیں آ جاتا۔ یہ 18 سال کی عمر ہے، 20 سال کی، 25، 30 سال، 35 سال، 40 سال، یہ عام لڑکپن والی عمر ہوتی ہے۔ اس میں انسان کی جو ذہن ہے اتنا میچور نہیں ہوتا۔ میچور ہوتے انسان کو بڑا وقت لگتا ہے۔ میچور انسان ہونے میں ایک بڑی محنت، بڑی تگدو اور ایک بہت انسان کو ایک ماحول چاہیے۔ تو جب میچورٹی ذہن میں نہیں آئے گی تو انسان کس طرح وہ اپنے ملک کے مسائل کا ادراک کر سکے گا، اس کو ملک کے مسائل کے بارے میں پتہ ہوگا، اسے ملک کے مسائل کے میں آشنائی ہوگی، اسے یہ پتہ ہوگا کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی نہیں رکھتا اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے۔ میں تو اس دن کو، یہ 8 فروری کے دن کو ووٹ بھگتانا بھی میں گناہ میں شامل ہونے کے مترادف سمجھتا ہوں کہ ووٹ بھی بھگتانا تو یہ گناہ ہے، اس میں سے نکلنا شکلنا کچھ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کیا ہونا ہے۔ ہمارا ملک IMF کے قرضوں میں سر سے لے کر پاؤں تک جکڑا ہوا ہے، اس کی ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ ہمیں ہر مہینے میں ہمیں ہزاروں ارب روپیہ ہمیں یہ سود لے کر جان چھڑانی پڑتی ہے، جو کہ ہمارے قومی خزانے پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ کیا کوئی ایسا محب وطن یا کوئی اتنی بڑی کو سونے کی کان رکھنے والا یا کوئی اتنے بڑے پہاڑ کا یہ خزانہ رکھنے والا کوئی ایسا سیاستدان ہے جو یہ سارے چیزیں یہ IMF کو دے دے اور ہمارے قرض اتار کے ہمارے سب پاکستانی کو جان چھڑا دے؟ دوستو، بھائیو، یہ نہ کبھی ہے، نہ ہوگا، نہ ہونا ہے، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ سب سے بڑی یہ بات دیکھی ہے
ایک گہرائی کی بات ہے، باریکی کی بات ہے کہ جو ایم پی اے یا ایم ایل اے کا ایک امیدوار ہے، اگر ایک 5 کروڑ 3 کروڑ 7 کروڑ روپیہ پارٹی کے ٹکٹ کی عوض دیتا ہے، خواہ اس کو چندہ سمجھ لیجیے، خواہ سے کسی مد میں دیتا ہے، کیا وہ یہ جو الیکشن جیتتا ہے، اگر وہ بن جاتا ہے، وہ اس کے انتخاب ہو جاتا ہے، منتخب ہو جاتا ہے، تو کیا یہ اس کا جسے ہم جیسے لوگ اس کے انتخاب کو کیا شفاف انتخاب کہیں گے؟ کبھی ایسا نہیں کہیں گے۔ یہ ہمارے ملک کی قسمت ہے کہ یہاں پر یہ جمہوریت اس کی کیسے مثال ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں امبر بیل، کہتے ہیں امبر بیل کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسی بوٹی ہے کہ جس شاخ پر، جس یہ درخت کے پر یہ پھیل جاتی ہے، اس کو بڑھنے نہیں جا دیتی۔ یہ جمہوریت، یہ امبر بیل کی بوٹی ہے، یہ ایسی چھائی ہوئی ہے، یہ کبھی اس کے ملک ہرا نہیں ہونے والا، اس کی کبھی نشو و نما نہیں ہونے والی، یہ کبھی کچھ خوشحال نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں کے لوگ بھی نااہل ہیں، عوام بھی نااہل ہے اور لوگ بھی نااہل ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، میں یہ 8 فروری کو اتنا دور نہیں ہے، آگے بھی بڑے بڑے الیکشن دیکھے ہیں، لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، مگر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب محض ایک عوام کو تھپکی دینا، بے وقوف بنانے کا مترادف ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے۔ دوستو، یہ غریب انسان ہے، اس نے پھر بھی مزدوری کرنی ہے، اس نے پھر بھی دھکے کھانے ہیں، اس نے وہی مہنگائی دیکھنی ہے، اس نے مہنگائی کی چکی میں پیسنا ہے، اس نے مسائل کی چکی میں پیسنا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی خوشحالی کے دن آنے بہت مشکل ہے۔ تو یہ ہے میرے دوستوں بھائیوں 8 فروری کے بعد آنے والا ایک منظر نامہ۔ جب یہ لوگ الیکشن کے بعد یہ منتخب ہو جائیں گے، جن کو آج کل رات کی نیند نصیب نہیں ہوتی، ان کو رات کو سونا نہیں آ رہا، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہم اتنے کروڑوں روپے الیکشن پر لگائے ہوئے ہیں اور ہم نے کل کو جیتنا یا ہارنا ہے، تو ان کو سر نیند اڑی ہوئی ہے۔ مگر جب یہ بن جائیں گے تو یہ تقریباً جب یہ عوام کو نظر بھی نہیں آئیں گے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نظر آتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستوں بھائیو، یہ ہمارا سیاست کا منظر نامہ ہے۔ دوسرا، میں ایک رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر، جیو نیوز پر بیٹھ کر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی ایک امیدوار جس کا سید فیملی سے تعلق تھا، وہ ضلع ناروال تحصیل ڈسکس کا تعلق تھا، اس کا انٹرویو آ رہا تھا۔ اور دوسری ایک مس سدرا بندیشا جس کا تعلق فیصل آباد کے ساتھ تھا، وہ ٹی وی پہ آئی ہوئی تھی، ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تو جو سید زادی تھی جس کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا، اس کا نفیسہ شاہ تھا یا کچھ تھا، ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ آئین پاکستان ایک میل جینڈر اور فیمیل کے برابر کی، ایک ووٹ کی برابر کی قیمت ہے، جیسے ایک آدمی کا ووٹ ہے ایسی عورت کی ووٹ ہے۔ اب دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں یہ ووٹ کیا چیز ہے اور یہ وراثت کا قانون کیا چیز ہے، یہ شہادت کا کیا قانون ہے۔ دوستوں بھائیوں، ہمارے اسلام میں 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے، 2 عورتوں کا وراثت کا حصہ ایک مرد کی وراثت کے حصے کے برابر ہے۔ اب اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ 2 عورتوں کا برابر حصہ ایک مرد کے حصے کے برابر ہے، 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر میں ہے۔ اگر دوستوں بھائیوں، اگر ایک عورت کا ووٹ کی جس قدر و قیمت ہے وہ ایک مرد کے برابر ہے، تو کیا ہم جیسے لوگ اس کو ہم کیا اسلام کے مطابق یہ طریقہ یہ الیکشن کا کہیں گے، یہ اس معیار کو ہم اسلام کے مطابق کہیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آئین پاکستان میں بھی ایسی شکیں ہیں جو کہ اسلام سے متصادم ہے، اس مکمل طور کافی واضح حد تک متصادم ہے، اور جن کو لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور ہماری عدالت عظمیٰ نے، اعلیٰ عدالتوں نے اس شکوں کے پروٹیکشن کا حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے آئین پاکستان کی اس شکوں کا ہم نے تحفظ ہر حال میں کرنا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آئین پاکستان ایک مقدس دستاویز ہے، ایک مقدس دستاویز ہے۔ آئین پاکستان یہ ایک سپریم لا ہے، یہ ساری باتوں کا پتہ ہے، ان باتوں کا شعور ہے، مگر آئین پاکستان میں
ایسی سکیں بھی ہیں جو کہ اسلام سے متصادم ہے، جو کہ قرآن پاک کی روح کے یہ منافی ہے۔ تو ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے اس آئین پاکستان میں، یہ اس کو اسلامی بنتے بنتے تک بہت ایک سفر طے کرنا ہے، اسے ایک بہت پر مصیب اور ایک کانٹوں والا راستہ اس کے طے کر کے پھر آئین پاکستان کو ایک صحیح اسلامی آئین بننا ہے۔ ابھی یہ اسلامی نہیں ہے، ابھی اس میں کئی سکے ہیں جو کہ غیر اسلامی ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ میری بساط کے مطابق یہ باتیں تھیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ میری یہ تقریر کو سنا کریں اور سونا کریں، آپ اپنا نتیجہ اخذ کریں کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا برا کہہ رہا ہوں۔ آخر میں شاعر مشرق جناب علامہ محمد اقبال کے ایک شعر کا حوالہ دے کر جو کہ انہوں نے جمہوریت کے بارے میں مختصر تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرد فرنگی نے یہ راز کیا مجھ پر فاش، ایک مرد فرنگی نے یہ راز کیا مجھ پر فاش، ہر چند کے دنا اسے کھولا نہیں کرتے، ہر چند کے دنا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ہے ایک طرز حکومت کے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک تعالی، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمیں ایک صحیح حق سچ جانچنے کی، جاننے کی، حق آشنا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔